الرحمن الرحیم پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین. آج بھی ہمارے پاس کافی خبریں ہیں، کسی کو اچھی لگیں گی کسی بری، لیکن خبریں ہیں. البتہ ضرور پروگرام دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم آپ کو کچھ براہ راست بتائیں گے اور کچھ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. اور جو پالیٹکس ہے پاکستان کی وہ دو جیلوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ایک ہے کوٹ لکھپت جیل اور دوسری ہے اڈیالہ جیل راول پنڈی. یہ دو جیلیں ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز ہیں. ایک میں آصف علی زرداری صاحب اور دوسری میں میاں نواز شریف صاحب مقید ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب روزانہ ایک نئی خبر دیتے ہیں. اور آج انہوں نے ان تمام اطلاعات کی نفی کر دی جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا اجلاس ہوا، اہم ترین اجلاس تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا آزادی مارچ کا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا اور تاریخ بھی اکتوبر کی ہی رکھی. نومبر میں جانے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی اور 27 اکتوبر کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. پاکستان میں دھرنوں کی تاریخ، ہڑتالوں کی، شٹر ڈاؤن کی، لاک ڈاؤن کی تاریخ جو ہے وہ کافی بھری پڑی ہے. اور پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات یہ دھرنے، شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لانگ مارچ بے سبب نہیں ہوتے، اور یہ اگر حکومت گرا نہ سکیں تو حکومت کی چولیں ضرور ہلا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہلاتے ہیں کہ دوبارہ حکومتیں پھر سنبھل نہیں سکتی. چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تاریخ تو ہماری یہی بتاتی ہے چودھری صاحب کہ دھرنوں کی سیاست، وہ دھرنا خواہ کوئی بھی لے کے آئے، وہ ماضی بعید کے قصے ہیں یا ماضی قریب کے، اس میں حکومت گرے یا نہ گرے لیکن حکومت کی چولیں ضرور ہل جاتی ہیں. چودھری صاحب نہیں، میں دیکھا نا، جب سے آپ زیادہ خوبصورت آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، آپ کے گفتگو میں تلخی بڑھ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایجیٹیشن اور ہنگامہ رائی اور لانگ مارچ اور شارٹ مارچ اور یعنی دھرنے، اور اس کے نتیجے میں آج تک کوئی ایک حکومت بھی مستعفی نہ ہوئی ہے، نہ ریزگنیشن اناؤنس ہوا ہے، نہ کوئی حکومت تبدیل ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے، ملک میں مارا ماری، افراتفری، خانہ جنگی اور قتل و غارت کا ماحول بنتا ہے، اور اس حد تک نوبت آ گئی تھی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، جو آپ وزیر دفاع ہیں، وہ ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آ رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے معاف کرنا، کئی لوگوں کو ہماری باتیں بعض پسند نہیں آتی، تو یہ شہباز شریف اور چوہدری نثار علی خان کے ذریعے نواز شریف نے ان کو کہا، جنرل رحیل شریف کو، کہ جناب وہ آپ کی وہ انہوں نے ایکسٹینشن بھی کرنی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں کرنی ہیں، تو آپ یہ جو عمران خان کا آ رہا ہے جلوس اور جتھا جس پر فائرنگ ہو رہی ہے براہ راست، ان کو منع کر دیں اور اس کو کال آف کرائیں تاکہ وہ پھر معاملے سموتھ ہو جائیں. اور یہ دھوکہ دہی سی کہ ان کے ساتھ کی گئی، اور یہ کبھی راز بعد میں کریں گے. لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں، مولانا جلوس نکالے، ان کا جلوس نکلے، وہ اپنا بندے لے کے آئیں، وہ 500 لے کے آئیں یا 5 کروڑ لے کے آئیں، حکومت کہیں نہیں جانے والی. اور نمبر 2، میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی فیز 7 کے بعد اس دھرنے سے نکل جائیں گے. فی الحال اس کو ملتوی رکھیں گے ہینگنگ روڈ کے طور پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ببلو صاحب نے جو بیانہ دیا ہوا ہے 50 کروڑ، انہوں بھی ہضم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. چودھری صاحب بات یہ ہے، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، دھرنے اور لانگ مارچ. کوئی ایک مثال دے، گورنمنٹ نے استعفیٰ دیا ہو. چودھری صاحب اس میں زیادہ دور نہیں جاتے. 1989 سے 93 تک جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی 2 دفعہ اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی
بے نظیر بھٹو کے ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا تھا، اور دوسری بار آپ کو پتہ ہے انہوں نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا تھا. اس لیے نہیں، پر حقائق تو یہ ہے نا صابر شاکر صاحب، خواہشات اپنی جگہ، کہ آج مولانا فضل الرحمان اپنے ٹائی ٹوٹو لال لا کے اکیلا اناؤنس کر رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں آئی اور نون بھی نہیں آئی. کل وہ آ جائیں یا نہ آ جائیں میں نہیں کہہ سکتا. اور ہمیں نواز شریف سے جیل میں ملنا ہے، یعنی وہ وہاں پکنک پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیل میں گرفتار ہے اور قید ہے. اس کی ریزن گورنمنٹ کی اجازت بغیر ملاقات نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ملنا چاہتے ہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں چوہدری صاحب کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اپوزیشن جماعتیں تقسیم ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے. ایک طرف کشمیر کا معاملہ عالمی سطح پہ اجاگر ہو چکا ہے. نیو یارک ٹائمز کا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ ایسی اچھی خبریں دے رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. جس طریقے سے یہ معاملہ، پھر وہاں کی جو انڈیا کی پرو انڈین جماعتیں تھیں مقبوضہ کشمیر کی، ان کی اولادیں منظر عام پہ آ گئی ہیں، میدان میں آ گئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے حق ادا کر دیا ہے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے میں، اور کشمیریوں کو ایک نئی زندگی دی ہے. پھر افغان طالبان اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. زلمے خلیل زاد امریکی سفارت خانے میں ان سے ملاقات کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اتنی اچھی خبریں، پاکستان کا امیج اچھا ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب اپوزیشن کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو آخر ایسا کیا ایشو ہوا ہے آنن فانن، اور دوسری جانب متحرک ہو چکا ہے ایک اور پریشر گروپ، اور وہ ہے کاروباری طبقہ. بزنس مین، تاجر، صنعت کار، وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک پریشر گروپ کے طور پہ آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا شارٹ سنیے آزادی مارچ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے. یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. یہ آزادی مارچ ہوگا. پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے. ہم جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. ہم جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے. اور جب ان سے پوچھا گیا چودھری صاحب کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے تو ان کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، نون لیگ کے ساتھ طے ہوا کریں گے، یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. میرے خیال میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں. میری گزارش آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں، اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں. پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہیں. گزارش ہے نا شہباز شریف صاحب نے ایسا آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں. دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو آج یہاں آپ کے ساتھ موجود ہونے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں رہ کر اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہے، لیکن سب ہوں گے انشاءاللہ. نون لیگ پیپلز پارٹی مسلسل انکاری ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں. وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن چودھری صاحب دوبارہ غور سے سنیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آج تھوڑے سے ایگریسو بھی تھے اور